میں ذرا رانا صاحب آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. جتنی تیزی سے قانون سازی ہوئی اور اب ایک آئینی بینچ بھی بن گیا, مطلب کہ اس طرح تو ایک نائب قاصد کا بھی جو سروس سٹرکچر ہوتا ہے وہ اتنی تیزی سے چینج نہیں کیا جاتا. آپ لوگوں نے کمپلیٹلی سپریم کورٹ کو بدل کے رکھ دیا ہے چند دنوں کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے اتنی تیزی سے تو نہیں, بڑا آہستہ آہستہ یہ معاملہ ہوا ہے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کا ذکر تھا, پھر ہمارا منشور بھی تھا, پھر جب 26ویں ترمیم ہم لانے کی کوشش کی حکومت نے تیزی دکھائی, وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد بہت ایک کنسنسس کی طرف ہم بڑھے جس میں JUIF اور ایک درجن جماعتوں کے ساتھ کنسنسس ہوا اور پھر آئینی ترامیم پاس ہوئی. پھر اس کے بعد تو یہ جوڈیشل کمیشن بننا ہی تھا نا. نہیں, پر لیکن ججز کی تعداد آپ لوگوں نے ڈبل کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید ججز آئیں گے, اب آئینی بینچ بن گیا. سپریم کورٹ کے اندر ایک طرح سے ایک اور سپریم کورٹ بن گئی ہے. اور پھر تو نہیں دیکھیں 26ویں ترمیم کا تو مقصد ہی یہ تھا نا کہ آپ آئینی معاملات کو علیحدہ کریں. ہم تو آئینی عدالت بنانا چاہتے تھے, آئینی بینچ بن گیا. اب کیونکہ آئینی بینچ بن گیا اور دوسرے دیگر معاملات جو ہیں وہ چیف جسٹس نے دیکھنے ہیں, تو آپ نے پھر ججز کی تعداد بڑھائی, ایک اپر لمٹ ہم نے رکھ دی. اب یہ تو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ ہے نا کہ وہ ججز کی تعداد 3 ججز سے بڑھانا چاہتا ہے, 5 سے بڑھانا چاہتا ہے, اپ ٹو 34 ججز, اور کب بڑھانا چاہتا ہے. یہ اتھارٹی تو اب اس کمیٹی کے پاس آ گئی نا, کمیشن کے پاس. سر اکثریت ہے نا, ادھر ہماری اکثریت نہیں ہے. دیکھیں ادھر بھی اگر اکثریت ہے تو ججز کی اکثریت ہے. 5 تو ججز ہو گئے آپ کے وہاں, اور اس کے بعد آپ کے 2 اپوزیشن کے ممبرز ہو گئے, تو 7 کی جو یہ لوگ تو اب کسی پارٹی کے اندر نہیں ہے نا. پتہ ہے رانا صاحب, آج جو جوڈیشل کمیشن نے سربراہ بنایا آئینی بینچ کے امین الدین صاحب, جسٹس امین الدین صاحب, وہاں پہ جو دیگر 3 جج صاحبان اس کمیشن میں بیٹھے ہیں, کسی نے بھی ان کے حق میں ووٹ نہیں دیا. نہیں, کیا ہڈن بیلٹ نہیں تھا؟ نہیں, اوپن ووٹنگ تھی. اوپن ووٹنگ تھی. تو دیکھیں یہ تو پھر اب وہاں ان کا پروگیٹو ہے نا کہ کون کس کو جو ہے. اور آپ کے وزیر قانون نے, آپ کے اٹارنی جنرل نے, آپ کے اتحادیوں نے, ان لوگوں نے ان کے حق میں. دیکھیں یہ تو اب وہاں جو جوڈیشل کمیشن کا جو فارمیشن ہے آئین کے مطابق, وہ اسی طرح چلنا ہے, اور اس کے اندر جو بھی فیصلہ ہوگا میرے خیال سے ہمیں تو اسے متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور ابھی آئینی بینچ بنا ہے, اس کو بھی ہمیں متنازع نہیں بنانا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ وہ نیوٹرل طریقے سے جو ہے وہ آگے معاملات کو دیکھیں گے اور چلائیں گے. آپ لوگ نیوٹرل طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو جوڈیشری کا تو کام ہے کہ انہوں نے پلڑا کسی طرح بھاری نہیں کرنا, اور انشاءاللہ یہی امید رکھنی چاہیے کہ نیا نظام ہے اور وہ ڈیلیور کرے اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں. اچھا رانا صاحب, اس پہ بھی آپ کامنٹ کیجئے گا. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ کیبنٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, تو کیبنٹ میں کون آ رہا ہے؟ پیپلز پارٹی والے آ رہے ہیں, JUIF والے آ رہے ہیں, کس کو شامل کر رہے ہیں کیبنٹ میں؟ دیکھیں میں ادھر موجود تھا جب پرائم منسٹر نے یہ ذکر کیا, اور انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اس چیز کا ذکر کیا. تو انہوں نے کسی اور جماعت کا کیبنٹ میں, جو میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ, انہوں نے کسی اور جماعت سے کابینہ کو بڑھانے کی بات نہیں کی. انہوں نے اپنی ہی جماعت سے وہ مخاطب تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کام چاہیے اور مجھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے, اور میں کیبنٹ ایکسپینڈ کرنے لگا ہوں اور میں کچھ شفلنگ بھی کروں گا. تو میرا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ PMLN کے پوائنٹ آف ویو پر دیکھیں نا, کل وہ جو لوگ جنہوں نے آپ کے حق میں ووٹ ڈالا ہے ترمیم کے حق میں, وہ مبارک زیب صاحب اور کچی صاحب, جن کا تعلق PTI والے کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سے ہے, ان کی بھی وزیر اعظم سے کل ملاقاتیں ہوئی ہیں. کیا ان کو شامل کیا جا سکتا ہے کیبنٹ میں؟ وزیر اعظم کی ملاقاتیں تو پارلیمنٹیرین سے ہوتی رہتی ہیں, اور وہ ایک ریگولر فیچر ہے, اور کیونکہ انہوں نے جماعت جوائن کی تھی تو ایک انٹروڈکٹری میٹنگ ان سے ہوئی تھی. لیکن میرا نہیں خیال کہ کیبنٹ کا جو ہے وہ کوئی وہ انڈیپینڈنٹلی تو نہیں آپ لوگ ڈال رہے کیبنٹ میں. دیکھیں یہ تو پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے, اور میں نے کہا پرائم منسٹر نے یہ CV رکھا ہوا, میں نے کہا اگر اس طرح کیبنٹ میں آ رہے ہیں. نہیں, کیبنٹ میں تو اب یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے کہ کون آئے گا, اور PMLN سے ہی ہوگا زیادہ تر. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں بڑے میاں صاحب سے مشورہ کر کے تو جلد اس کے اوپر کوئی فیصلہ کریں. اچھا بریفلی وہ بھی بتا دیں, یہ جو PIA کی نجکاری کرنے کی آپ لوگوں نے کوشش کی ہے, آپ PM کے کوارڈینیٹر ہیں اکنامک افیئرز کے, تو اب یہ معاملہ اس کو حتمی کریں گے, کب تک اس کا ہوگا, کیا ہوگا؟ ایک ڈس اپوائنٹنگ آؤٹ کم آئی, لیکن یہ کہنا کہ اس میں کوئی حکومت کا کوئی قصور ہے, نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. حکومت نے جو اس سے پہلے کیئر ٹیکر حکومت تھی, اس نے انٹرنیشنل فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہائر کیے, اور اس فائنینشیل ایڈوائزر نے جو انٹرنیشنل ہے, مکنزی میرے خیال سے ان کا نام ہے, انہوں نے
جو ہے وہ جو فریم ورک بنایا اس کے مطابق حکومت نے ایکٹ کیا اور اس کے مطابق جو ہے یہ پروسیس چلا, لیکن وہ ایپیٹائٹ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. اب اس وقت جو ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن اس کے اوپر ایک تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے, جو وزیر اعظم جس کو ریویو کریں گے کہ آگے کا اس کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے, کیا ابھی بھی کوئی طریقہ کار ہے اس کو, لیکن یہ طے ہے کہ ہم اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس سے رکیں گے نہیں. ہم نے پرائیویٹائزیشن کے لیے اور پی آئی اے کے علاوہ بھی جو دیگر ایس او ایز ہیں ان کو بھی ہم نے جو ہے وہ مارکیٹ کرنا, اور اگر کوئی غلطیاں ہوئیں کیونکہ اس کی اب ایک مکمل ایک آڈٹ ٹائپ ہوگا, دیکھا جائے گا کہ کہاں کوئی ہمارے اینڈ پہ کوئی پرائسنگ کا ماڈل اتنا اچھا بنا یا نہیں بنا, یا ہم نے جو اس کی کلینزنگ کی ڈیٹ کی وہ پراپر تھی نہیں تھی کی, تو انٹرنیشنل کمپنی نے جو کہ کنسلٹنٹس تھے, لیکن کیا ان کی طرف سے کوئی کوتاہی تھی نہیں تھی, یا کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا. کچھ لوگوں نے ہمیں جو بڈرز تھے ان کی بھی ایک ریکوائرمنٹ انہوں نے شیئر کی, کچھ چیزیں ان کی مانی گئیں کچھ نہیں مانی گئیں, جو چیزیں نہیں مانی گئیں وہ کیوں نہیں مانی گئیں, اگر وہ مان لیتے تو شاید زیادہ بڈر آ جاتے. اس سارا اس چیز کا انالیسس ہو کے ہم پھر آگے کے راستے کا ٹھیک ہے. اب وہ میں کل دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ اس طرح کی تنقید کر رہے تھے کہ مدت ملازمت بڑھائی جا رہی ہے تو وزیر اعظم صاحب کی بھی بڑھا دیں. میں نے کہا کہ وہ کوئی ملازم تھوڑے, وہ تو قوم کے رہنما ہیں, لوگوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے. ویسے وزیر اعظم صاحب کو بھی 5 سال پورے کرنے چاہیے نا, یہ بات بھی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق ان کو اپنا ٹینیور مکمل کرنا چاہیے, لیکن تب تک جب تک ان کے پاس پارلیمنٹیرینز کا کانفیڈنس ہے. اگر وہ کانفیڈنس لوز کر جائیں تو پھر آئینی طریقہ یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہ نکل جائیں گے, جس طرح خان صاحب نکلے تھے. ان کے پاس ابھی بڑا, ان کو ہر قسم کا کانفیڈنس حاصل ہے الحمدللہ. ٹھیک.